ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. اے عرب کے لوگوں، زبان پر مہارت رکھنے والوں، زبان پر قدرت رکھنے والوں، زبان میں ندرت پیدا کرنے والوں، تمہیں بھی عربی زبان بہت اچھی آتی ہے، تمہیں بھی عربی کے اصول و ضوابط سے اچھی واقفیت اور شناسائی ہے. اگر واقع تم میں یہ طاقت ہے اور حوصلہ رکھتے ہو تو میدان میں آؤ اور میدان عمل میں آ کر تمہارا یہ الیگیشن اور الزام ہے کہ قرآن جو آسمانی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت کی مثال پیش کر دکھاؤ. قرآن نے اس بات کو بھی واضح کر دیا تھا کہ دنیا کے جتنے نقلی معبود اور جتنے خداؤں کی تو اتباع کرتے ہو، سوائے خدا کو چھوڑ کر جن تمام خداؤں کا سہارا لینا ہے لے لو، اور قرآن جیسے کا آیت یا صورت پیش کر دکھاؤ. قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تمہاری زندگی تو آخری سانس لے سکتی ہے، تمہارا وجود تو مٹ سکتا ہے، لیکن قرآن جیسی کوئی آیت یا صورت پیش نہیں کی جا سکتی ہے. اور آج تک یہ چیلنج مسلم رہا، آج تک یہ دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، کسی نے بھی اس دعویٰ کا جواب پیش نہیں کیا. اب پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے گی قلب کی ہر ایک لمحے میں. مجھے شعر یاد آتا ہے کہ جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتوں نے پھولوں کی شکایت کی ہے. جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتوں نے پھولوں کی شکایت کی ہے. اور مہک اٹھا ہے ہر سمت صحرا و فضائیں جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے. مہک اٹھا ہے ہر سمت صحرا و فضائیں جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے. کسی زمانے میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جانیے سو قاری صاحب نے جس انداز کے ساتھ، جس لب و لہجے کے ساتھ اور جس خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کی ہے اور جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، اس پر اگر بات کی جائے تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. لیکن دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت قاری صاحب کو سلامت رکھے اور خدمت قرآن کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف فرما لے اور وقت قبول فرما لے. یقین جانیے قرآن سے رشتہ اس وقت ہونا نہایت ضروری ہے. تبھی تو شاعر کہا کہ جب ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹا تو شاعر کہنے پہ مجبور ہوا کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے. جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے. اور یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. مسلمان ہے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. ایسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے. اور یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. اس پہ بھی تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن نوجوانوں خصوصاً تمام ذمہ داران حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے. اگر ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹنے لگا تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ اور ہمارے کو نہیں ہے. بے زحمت تمام اس وقت پورا اسٹیج علمی اسٹیج بنا ہے، پورا اسٹیج ہمارا فکری اسٹیج بنا ہے اور ادبی اسٹیج بنا ہے. الحمدللہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں حضرت قاری لقمان دانش جو کہ مضبوط لب و لہجے کے مالک بھی ہیں الحمدللہ. شہرت کا ڈنکا آفتاب پہ بجتا نظر آتا ہے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قاری لقمان دانش جامعہ ام القرا کے خدمات کی وجہ سے پورے علاقے میں وہ نیک نامی کا ذریعہ بنے گا یہ جامعہ جس کی توقع غالباً قاری صاحب اس وقت نہیں کر رہے ہیں. اور یہ برکت قرآن کریم کی برکت ہوگی اور یہاں کی بچیوں کی تربیت کی برکت ہوگی انشاءاللہ. اور آپ تمامی حضرات کو بتائیں کہ آج کا یہ خوبصورت اجلاس جس عظیم شخصیت کے زیر صدارت ہے وہ عظیم شخصیت نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی شمشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ بنگال وہ ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان ہوں گے. اسی طریقے سے ہمارے آج کے خوبصورت اسٹیج پر ایک عبقری اور علمی شخصیت جلوہ افروز ہے جو ضلع سپول کی ترجمانی بہت خوبصورت
آسودگی کے ذات کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ مفتی صاحب سے ہماری دوسری ملاقات ہے، لیکن جب پہلی ملاقات حضرت مولانا مفتی مظہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ہوئی ہے تو ان کے علمی جھلک کا جب میں نے اندازہ کیا ہے، واقعی جہاں قرآن پر ان کی نگاہ ہے وہیں ان کی باتوں سے یہ جھلکتا ہے کہ احادیث میں جو بڑی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، اس کے علاوہ جتنی ساری بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس پر حضرت کی گہری نگاہ بھی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کہتے ہوئے جذبہ افتخار سے سرشار ہو کہ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب 1000 حدیث کے حافظ بھی. الحمدللہ الحمدللہ. اس دور میں بہت کم لوگ نظر آئیں گے، قرآن کے حافظ تو نظر آ جاتے ہیں لیکن حافظ حدیث نظر نہیں آتے ہیں. الحمدللہ دین بندی سے ان کا تعلق ہے، 1000 حدیث کے حافظ ہے الحمدللہ. ضلع سپول اور اس مٹی کا وہ لال جس نے جامع ام القرا کا خواب دیکھا تو عملی جامہ پہنایا، جو شاعری کی دنیا میں قدم رکھا تو ایک اچھوتا انداز پیش کیا، وہ آپ کے درمیان اور ہم سب کی محبوب نظر اور ہم سب کی مطلوب نگاہ علی جناب قاری لقمان دانش صاحب سپول، ڈائریکٹر آف جامعہ ام القرا ضلع سپول ہے. ان مصروں کے ساتھ ان کا استقبال کہ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں. ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں. اور آؤ شاخ سے کہتے ہیں کہ چلو سوئے حرم، عشق کے سجدے تو مدینے میں ادا ہوگا. آؤ شاخ سے کہتے ہیں کہ چلو سوئے حرم، عشق کے سجدے تو مدینے میں ادا ہوتے ہیں. آئیے اسی مدینے کے تذکرہ کے لیے اور عشق کے سجدہ کرانے کے لیے اس وقت آپ کے ضلع سپول کے ترجمانی بہت مضبوط لب و لہجے کے ساتھ کرنے والا وہ مضبوط شاعر جو فکری اور عملی طور پر بھی مضبوط ہے الحمدللہ. سے میری مراد علی جناب قاری لقمان دانش ڈائریکٹر آف جامعہ ام القرا ضلع سپول ہے. آپ تشریف لائیں اور نعتیہ شاعری کے ساتھ ہم سب کے قلوب کو مجلہ مصفہ فرمائے. مائک پر علی جناب شاعر اسلام قاری لقمان دانش. قیصر صاحب آپ کی بھی خصوصی توجہ، ضلع سپول کا ایک مضبوط لہجہ ہے، مضبوط قلم ہے، اللہ بھائی کو سلامت رکھے. کہ کرم سے رحمتوں سے استفادہ کر لیا میں نے، میری اوقات سے تھوڑا زیادہ کر لیا میں نے. کرم سے رحمتوں سے استفادہ کر لیا میں نے، کرم سے رحمتوں سے استفادہ کر لیا میں نے، میری اوقات سے تھوڑا زیادہ کر لیا میں نے. اور میرے مولا میرے جذبات کی تو لاج رکھ لینا، میرے مولا میرے جذبات کی تو لاج رکھ لینا، غریبی میں مدینے کا ارادہ کر لیا میں نے. میرے مولا میرے جذبات کی تو لاج رکھ لینا، غریبی میں مدینے کا ارادہ کر لیا میں نے. کہ علم فن تہذیب وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے. علم فن تہذیب وفا و خودداری. اب آپ حضرات کو چوتھے مصرع پر ہاتھ اٹھا کے تائید کرنی ہے کہ علم فن تہذیب وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے. اور جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے. جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، جی کرتا ہے کہ لکھ دوں ان دیواروں پر، اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے. اور حضرت کی شخصیت بہت عبقری شخصیت ہے. انشاءاللہ جب آپ گفتگو کو سماعت کریں گے تو اس بات کا اندازہ آپ حضرات کو ہوگا کہ حضرت نے وقت دیا ہے، ہم سب کے لیے سعادت ہے. حضرت کا قدم رنجہ فرمانا بھی ہم سب کے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہر محاذ پہ کھڑے رہ کر حضرت نے کبھی شرعی محاذ پر رہ کر خدمت کی ہے تو کبھی دیگر سارے محاذ پہ رہ کر امت کی رہنمائی اور امت کی قیادت و سیادت کے بعد دور کو سنبھالا ہے. انشاءاللہ ان کے خطاب نایاب کو ہمیں سماعت کرنا ہے. اس ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ جامعہ ام القرا کے سائے میں پلنے والی یہ بچیاں اور علمی اور روحانی تربیت پانے والی یہ بچیاں آنے والے وقت میں قوم کی معمارہ بنے گی. انشاءاللہ کے رخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی. اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو تعلیمی زیور سے آراستہ نہیں کرتے ہیں تو کیفیت کیا ہوگی. 4 مصرع پڑھتا ہوں بھائی اسلم صاحب دیکھے گا کہ علم و ہنر کی قیمت رکھی ہوتی ہے. تمام لوگوں کی شرکت چاہیے. علم و ہنر کی قیمت رکھی ہوتی ہے، علم و ہنر کی قیمت رکھی ہوتی ہے.
جب ٹیبل پر رشوت رکھی ہوتی ہے. بہت اچھے. علم ہنر کی مولانا ضیاء اللہ صاحب کی خصوصی توجہ تمام اکابرین کی دعائیں چاہتا ہوں کہ علم ہنر کی قیمت رکھی ہوتی ہے جب ٹیبل پر رشوت رکھی ہوتی ہے. علم ہنر کی قیمت رکھی ہوتی ہے جب ٹیبل پر رشوت رکھی ہوتی ہے اور گھر سے باہر بیٹی ہوتی ہے لیکن داؤ پہ باپ کی عزت رکھی ہوتی ہے. گھر سے باہر بیٹی ہوتی ہے لیکن داؤ پہ باپ کی عزت رکھی ہوتی ہے. یقین جانیے حالات اس طرح بن گئے ہیں کہ گھر سے بچیاں نکل رہی ہے, باپ کی عزت خطرے میں پڑ رہی ہے. لیکن جامعہ ام القریٰ میں تربیت پانے والی اور یہ تمام بچیاں جو خود کو تعلیمی روشنی سے خود کے سینے کو جو ہے منور کر رہی ہے, ان سے ان کے والدین انشاءاللہ مطمئن رہیں گے کبھی بھی ان کے باپ کی عزت داؤ پہ نہیں لگ سکتی ہے. آئیے حضرات محترم, آج کے اسٹیج محبت پہ بہت سارے باوقار شخصیات ہیں جن میں سے ہمارے کچھ برادران وطن بھی ہے. علی جناب پرمود یادو سر, منوج یادو سر, دیواکر یادو جی, خودو مکھیا جی اور اس کے علاوہ تمام اکابرین حضرات موجود ہیں. چند لوگوں کے نام آئے ہیں جن کی طرف سے چند حضرات جو شخصیات ہیں جو اس وقت ہمارے درمیان بطور مہمان شریک ہیں, جن میں سے حضرت الحاج احسان الحق صاحب, پروجیکٹ مینیجر امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ. حضرت کی آمد ہے. حضرت سے میں تو واقف نہیں ہوں, چہرہ جو شناسا نہیں ہے, اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. آپ کی آمد ہم سب کے لیے باعث فخر ہے, باعث مسرت ہے. اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے حضرت جناب جمال الدین صاحب, سیکریٹری تنظیم امارت شریعہ سپول, حضرت کی بھی آمد ہے, اللہ سلامت رکھے. اسی طریقے سے میں نے تعارف کرایا کہ کانگریس کے مضبوط لیڈر الحمدللہ اپنی بات کو بے باکی کے ساتھ رکھنے والی شخصیت کا نام علی جناب منت رحمانی سر ہیں, ان کی بھی آمد ہے. اور بھی دیگر سارے لوگ, حافظ نسیم اقبال صاحب ہے, اور بھی دیگر شخصیات ہے. جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے. حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے, حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے. مسرت ہر طرف ہے, کوئی غم نہیں ہے. یہاں ہر شخص خود میں مکمل, کسی کا قد کسی سے کم نہیں ہے. الحمدللہ سارے خود میں مکمل ہے, اپنی جگہ سب آفتاب و مہتاب ہے. اللہ سب کی آمد کو قبول فرمائے. آداب مصطفیٰ کا قرینہ نہیں گیا, ہنس ہنس کے مفلسی میں بھی جینا نہیں گیا. آداب مصطفیٰ کا قرینہ نہیں گیا, ہنس ہنس کے مفلسی میں بھی جینا نہیں گیا. اور کچھ ایسے بھی امیر ہے میری نگاہ میں, لندن تو گھمائے مدینہ نہیں گیا. کچھ ایسے بھی امیر ہے, کچھ ایسے بھی امیر ہے میری نگاہ میں, لندن تو گھمائے مدینہ نہیں گیا. اس ربائی کے تخلیق کار کا نام علی جناب قیصر علی رانا اندولی سپول ہے. آپ حضرات پیش کی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کی صداؤں کے ساتھ اپنے زیرہ کی ترجمانی کرنے والے اس لال کا استقبال کریں. پیش کی بولے سبحان اللہ. ہنس کے کچھ نہ کچھ کہنے سے کاہلی بڑھ جائے گی, کچھ نہ کچھ کہنے سے کاہلی بڑھ جائے گی, لب پہ نام مصطفیٰ ہو تازگی بڑھ جائے گی. اس لیے آپ حضرات کو تھوڑا سا جڑ کر سننا ہے انشاءاللہ. یہ بچیاں نہیں ہیں, یہ قوم کی امانت ہے, اور آنے والے وقت میں یہ قوم کی مصلحہ بننے جا رہی ہے, قوم کی یہ قائدہ بننے جا رہی ہے. اور آنے والے وقت میں ہمارے سماج کی اگر کوئی تربیت کرے گی انشاءاللہ یہی بچیاں کریں گی. اس لیے ان کے ہاتھ کو, ان کے بازو کو ابھی سے مضبوط کرنا ہے, ان کے فکر کو مضبوط کرنا ہے, ان کے حوصلہ اور پرواز کو مضبوط کرنا ہے, تاکہ یہ بچیاں خود کو کمزور نہ پائے اور مضبوط بن کر سماج کے حوالے ہو سکے.